تو آج ہم آپ کے سامنے فے قاف یہ دو حروف لا رہے ہیں۔ فے ہندی میں بھی لکھا گیا اور فے کا جو شکل ہے ملانے والا وہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ قاف، قاف جو ہے ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اور قاف جو ملانے والا شکل ہے وہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے فے، فے نہیں بولیں گے آپ، فے، جیسے فا، فا نہیں، فا۔ قاف، یہ ہے قاف، قاف۔ اس کو بچوں کو پہلے جو ہے بتایا جاتا تھا بڑی قاف، لیکن دراصل بڑی قاف بولنے سے اس کی آواز پوری نہیں ہوتی ہے۔ دراصل اس کو آواز کے ذریعے سے بولنا ہے قاف۔ آپ یاد رکھیں قاف، یہ فے، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف۔ یہ آواز شرط ہے۔ فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف۔ اب یہ اس کو ملائیے آپ، جیسے پہلا شکل ہے یہ ہو گیا فن، دوسرا دیکھیے آفت، سفر، قلم، قریب، فقط۔ یہ آپ دیکھیے ملایا گیا، ملا ہوا ہے۔ یہ جب تک ملانے والے شکل کو آپ اچھی طرح سے نہیں پہچانیں گے اور ملانے کے لیے نہیں سیکھیں گے تو آپ نہیں ملا سکتے اور اردو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اسی پر اردو پوری تحریر ہوتی ہے۔ فی کا دو شکل ہے، ایک شکل ہے جہاں آپ ہر جگہ ملا سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بیچ میں آئے گا، اس لیے کہ دونوں طرف دیکھیے اس میں نکلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے حرف آ کے اس میں ملے گا اور پھر بعد میں بھی ملے گا۔ جیسے دیکھیے فن، پہلا شکل اس میں ملا ہوا ہے۔ فن میں آپ صرف بعد میں ہی حرف ملا سکتے ہیں، پہلے نہیں ملا سکتے، اس میں پہلے ملانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آفت، یہ بھی دیکھیے فے دوسرے حرف میں جا کے ملا ہے۔ سفر، یہ سفر دیکھیے فے کے پہلے بھی سین ملا ہوا ہے
اور فے کے بعد رے ملا ہوا ہے، سفر. تو یہ دونوں حرف شکل ہے جو پہلے ملے گا اور پھر آخر میں بھی ملے گا اور پہلے بھی ملے گا. اسی طرح قاف بھی ہے اپنی جگہ پر. قاف کا بھی وہی دستور ہے کہ پہلے جو حرف شکل ہے وہ کسی دوسرے حرف میں جا کے مل جائے گا. جیسے قلم، قاف لام ملا ہوا ہے. قریب، قاف رے ملا ہوا ہے. فقط، فقط یہ بیچ میں آنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ قاف بیچ میں ہے، پہلے فے ہے پھر بعد میں تو ہے. تو اس طرح سے اس کا کام چلتا ہے. تو آپ لکھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ اس کو کہتے ہیں پہلے شکل کو فے، اور یہ پہلا شکل جو ہے یہ آخر میں آئے گا اور وہ مکمل آئے گا. جیسے آپ لکھیں گے صاف، تو یہ آخر میں جب بھی کوئی آئے گا تو وہ پورا آئے گا، مکمل آئے گا. جیسے آپ لکھتے ہیں شفاف، صاف شفاف، صاف شفاف. اس طرح سے یہ آخر میں مکمل آتا ہے. تو اس طرح سے یہ فے کا استعمال 3 جگہ ہوا. ایک تو شروع میں جو پہلا شکل ہے، بیچ میں دوسرا شکل، اور آخر میں جو ہے وہ جو مکمل شکل ہے وہ. تو آپ یاد رکھیے گا، اس کو بولیں گے فے، اس کو بولیں گے فے. نیچے والے کو بولیں گے قاف، فے 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 قاف. کیا بولیں گے؟ فے قاف، فے قاف، قاف. اس میں تھوڑا سا بھی اگر آپ بے توجہی برتیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیے فے قاف، اور ایک کاف بھی ہوتا ہے، کاف بھی ہوتا ہے. وہ کاف کل انشاءاللہ بتائیں گے. کاف بھی ہوتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے یہ لکھا ہم اشفاق، آپ لکھیں گے اشفاق اسی طرح سے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھ دیں گے اشفاق تو یہ غلط ہو جائے گا. اشفاق اگر آپ بولیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ بولنا ہے اس کا آپ کو اشفاق، اشفاق، اشفاق. جیسے آپ بولتے ہیں قل، یہ ہے قل، لیکن اگر آپ کل بول دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. کل بولنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جو اور کاف ہے، جیسے یہ ہے کاف، یہ کل ہو جائے گا. یہ کل ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا. اردو میں حرف کی تبدیلی اگر ہوگی، آواز کی تبدیلی اگر ہوگی تو وہ معنی بھی بدلا جائے گا، اور معنی بدلا جائے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اثر ہوگا. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. اس لیے اردو میں جو جس حرف کو جو آواز ہے اس آواز کو استعمال کرنا شرط ہے. بغیر اس کے آپ اردو لکھ پڑھ نہیں سکتے صحیح. اس لیے یہ فے، آپ کو فے بتایا ہم. ایک یہ بھی ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے، دونوں کو فے بولتے ہیں. لیکن اگر آپ دونوں کو ایک آواز سے بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا. یہ فے بولتے ہیں سیدھا، آسانی سے آپ فے بول دیتے ہیں، لیکن اس کو فے بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. اس کو فے بولنا پڑے گا. فے، فے، فے. اس کو فے بولتے ہیں، فے.
جیسے پھاٹک، پھر اس کو بولیں گے پھر، 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 جیسے بولتے ہیں، لکھتے ہیں آپ دیکھیں فاروق، فاروق، جس کو بولیں گے فاروق، تو اس میں دونوں بتایا گیا ہے، فے بھی بولنے کے لیے اور قاف بھی بولنے کے لیے۔ اور جیسے اس کو بولتے ہیں پھر، یہ پھر ہوا، یہ فا ہوا، تو دونوں میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق آپ کو کرنا ہوگا، بغیر اس کے آپ غلط بولیں گے، سمجھا؟ بغیر اس کے آپ غلط بولیں گے، جب غلط بولیں گے تو پھر معنی بھی بدلے گا۔ اس لیے آواز کے بولنے پر بزرگان دین جو پہلے کے اساتذہ کرام تھے، اور زبان کے جو یاد کرنے والے، جیسے یاد ہوا اسی وقت سے یہ بات بتائی گئی ہے، اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ جب کسی کا معیار گھٹتا ہے تب وہ جیسے تیسے بولتا ہے، آدمی کا جب معیار گھٹتا ہے تو وہ جیسے تیسے رہتا ہے۔ تو اردو میں آپ جیسے تیسے رہ کر کے یا پڑھ کر کے بول کر کے نہیں نکل سکتے، جیسے تیسے بولیں گے تو غلط بولیں گے، غلط بولیں گے اس کا معنی بھی غلط ہوگا۔ لکھنے کے لیے تو آپ صحیح لکھیں گے، آپ جانتے ہیں کہ جو ہے یہ حرف، یہ حرف ہوا، آپ جانتے ہیں کہ حرف ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے لکھے، لیکن آپ بولیں گے حرف، 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 تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ جو حرف بول رہے ہیں، کہ ہے بھی جیسے بولنا چاہیے وہ نہیں بول رہے ہیں، اور فے کو بھی جس طرح بولنا چاہیے تھا وہ نہیں بول رہے، اس کو بولتے ہیں حرف۔ ہے کو ذرا کھینچ کے بولیں گے حرف، حرف، تو اس کے لیے تھوڑا مشق کی ضرورت پڑتی ہے، حرف، سمجھا؟ تو اس کو یاد رکھیں۔ یہ ہو گیا قلم، فن، آفت، سفر۔ اور بھی ہے، جیسے آپ لکھتے ہیں اردو میں مہینہ کا نام فروری، 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 یہ ہو جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیے کفن، فے بیچ میں آیا ہے، پہلے کاف لگا ہے، بیچ آخر میں نون آیا، کفن، کفن، فروری، کفن، تو یہ فے آپ کو بولنے کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح دیکھیے قاری، قاری، قلیل، 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 اس کے بعد فقط، فقیر، فقیر، تو یہ بولنے کے لیے جو ہے سکھاتا ہے اردو۔ اردو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کہ صحیح بولنا ہے، صحیح لکھنا ہے۔ آپ صحیح بولیں گے، صحیح لکھیں گے، تبھی جو ہے آپ آگے بڑھ سکیں گے، تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، لکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ جیسے تیسے اگر آپ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کٹر مٹر، تو وہ کٹر مٹر سے کام چلنے والا نہیں، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ آپ کو اردو اچھے سے پڑھنا، اچھے سے لکھنا اور اچھے سے بولنا آ جائے۔ شرط یہ ہے کہ آپ روزانہ جو ہے آن لائن میں دیکھیں گے تو آپ کو کم وقت میں سمجھ میں بات آ جائے گی۔ فے، قاف، فے،
قاف فے 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 قاف جیسے فروری کفن قاری قلیل فقط فقیر یہ ہے اس کی آواز یہ ہے اس کی آواز یہ آپ کو جاننا پڑے گا فے قاف فے قاف فے قاف فروری کفن قاری قلیل فقط فقیر فے قاف 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 فروری کفن قاری قلیل فقط فقیر اب دیکھیے پھر اور بھی لکھتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں بات آئے گی جیسے لکھتے ہیں فرض یہ فرض ہوا فرض نہیں فرض جیسے لکھیں گے کفار جیسے لکھیں گے غفار دیکھ رہے ہیں یہ فے بیچ میں ملایا اور وہ فے شروع میں ہے اب دیکھیے جیسے لکھیں گے افکار اس طرح سے لکھیں گے افکار فرض کفار غفار افکار کس طرح ملا ہوا ہے آپ دیکھیے دو چیز آپ کو سامنے رکھنے ہوگا ایک تو اس کی آواز اور دوسرا ملنے کا اور شکل تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ فے کس طرح لکھیں گے فے میں ایک نقطہ ہوگا اور قاف میں دو نقطہ ہوگا فے کے شکل کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمبا ہے اور قاف گول ہے اگرچہ اوپر والا حصہ جس کو آپ سر کہتے ہیں دونوں کا ایک ہے لیکن نقطے سے فرق ہے دونوں کے شکل میں بھی فرق ہے اگر خدا نخواستہ آپ جو ہے اس طرح لکھ کر کے دو نقطہ دیں گے تو یہ قاف ہی پڑھا جائے گا یہ قاف ہی پڑھا جائے گا لیکن اس طرح سے قاف لکھتے نہیں ہیں قاف جب بھی لکھا جائے گا وہ اس طرح سے لکھا جائے گا اس طرح سے لکھا جائے گا تو آپ کو بھی یہی مشق کرنا ہے سمجھ گئے نا یہ نقطے کا فرق ہے تو اس طرح سے اگر آپ لکھیں گے اس کا ایک نقطہ اگر مٹا دیا جائے گا تو یہ فے ہو جائے گا لیکن اگر اس شکل میں لکھتے ہیں اس کا ایک نقطہ مٹائیں گے یہ فے نہیں ہوگا یہ کہے گا کہ یہ قاف کا ایک نقطہ چھٹ گیا ہے دونوں میں یہ فرق ہے تو آپ یاد رکھیے کہ اگر اس طرح سے قاف آپ لکھیں گے ایک نقطہ مٹ جائے گا تو اس کو فے پڑھا جائے گا اور اس طرح سے قاف لکھیں گے ایک نقطہ مٹ جائے گا تو اس کو کہے گا کہ ایک نقطہ چھٹ گیا ہے اس لیے اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے تو بولیے فے قاف فے قاف اچھا اب جو ہے پھر دیکھیے فے آپ کو ملا کے بتایا آپ اب قاف دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں قربان یہ ہو گیا قربان جیسے آپ لکھتے ہیں
قریب، قریب، سمجھا، قریب. اس کے بعد لکھتے ہیں ان قریب. ان قریب، یہاں جو قاف لکھا ہے دیکھیے، پہلے نو ملا پھر رے، تو اس طرح سے یہ دونوں لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، سمجھا. ان قریب، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف. فرض، کفار، غفار، افکار، قربان، قریب، ان قریب. پھر جیسے پھر سے مٹائیے، یہ لکھ کر کے آپ کو ہم اس لیے بتا رہے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ کیسے لکھا جائے گا وہ بھی دیکھیے. جیسے لکھتے ہیں فرشتہ، یہ فے رے یہاں ملا، سین، فرشتہ. فرشتہ ہو گیا. دیکھیے فے کو رے میں ملایا، فے کو رے میں ملایا، فرشتہ. اس کے بعد غفار کو دیکھیے، فے کو بیچ میں ملایا، جیسے گفتار کو دیکھیے، گفتار کو دیکھیے کیسے ہے، گفتار کو دیکھیے، فے بیچ میں آیا، غفار بیچ میں آیا، سمجھا. جیسے اب ملانے کے لیے بھی آپ سمجھ گئے کہ کیسے ملتا ہے. اب دیکھیے جیسے قرون، یہ قرون ہو گیا. جیسے قلقلہ ہو گیا، قلقلہ، اس میں دونوں قاف آیا، شروع میں بھی اور بیچ میں بھی. تو اس طرح سے جیسے اس کے پہلے بھی کئی آپ کو بتا چکے ہیں، تو آپ دیکھیے اس طرح سے یہ ملایا جائے گا. اس کو بولنا ہے فے قاف، فے قاف ملایا ہے. فرشتہ، غفار، گفتار، قرون، قلقلہ، قلقلہ، قلقلہ. تو یہ اس طرح سے بار بار بولنے سے آدمی کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے آ جاتا ہے. اب دیکھیے یہ لکھا ہم فریق، یہ فریق.
قاف ملا ہے یہ میں، فے ملا ہے رے میں، فریق. جیسے لکھتے ہیں فریفتہ، فریفتہ. جیسے آپ لکھیں گے فاختہ، فاختہ. تو اس طرح سے فے ملا ہے. فریفتہ، فے بیچ میں آیا، فے رے میں ملا، فاختہ فے الف میں ملا. اب جیسے لکھتے ہیں آپ قائد، قائد. یہ ہو گیا قائد، قاف کو الف میں ملائے ہیں. اب جیسے لکھیں گے آپ تقسیم، یہ کاف دیکھیے بیچ میں آیا، دونوں طرف اس کے حرف ہیں. قائد، تقسیم. جیسے آپ لکھتے ہیں تقویم، 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 تقویم. دیکھ رہے ہیں قائد، تقسیم، تقویم، فریق، فریفتہ، فاختہ. تو اس طرح سے مثال کے طور پر کئی الفاظ آپ کو لکھ کر کے سامنے لایا گیا، بتایا گیا. آپ جتنا کتاب پڑھیں گے اتنا ہی آپ سمجھیں گے، اور اتنی نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گے، نئے نئے جملے بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ پڑھنے کے لیے ہے، اور مشق کرانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ تو آپ کے سامنے لایا نہیں جا سکتا ہے. صرف آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ملانا کیسے ہے. تو ملا کر کے آپ کو دیکھیے شروع میں فے ملایا رے میں بھی، اور اس کے الف میں بھی ملا ہوا ہے. جیسے آپ غافل دیکھ رہے ہیں شروع میں ملا ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے اب آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے کہ اس طرح سے یہ ملتا ہے، اور جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جیسے قاف میں بھی ملایا الف میں قا، پھر قاف کو بیچ میں لایا، بعد میں سین ہے، پھر پہلے تے ہے. پھر یہاں دیکھیے تقویم، قاف بیچ میں ہے، تے پہلے ہے نیچ، اور آخر میں واو ہے. یہ ہوا تقویم. تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا فے، قاف، قاف، فے، قاف، فے، قاف. جیسے اس کو بولتے ہیں فریق، فریفتہ، فاختہ، غافل، قائد، تقسیم، تقویم، تقویم. یہ اگر آپ اس کو فریق بولیں گے، فریفتہ بولیں گے، فاختہ بولیں گے، غافل بولیں گے، یہ سب غلط ہو جائے گا، سب غلط ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ آپ کو ٹوکے نہیں، اس لیے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ اصول پر آئیں گے کسی صحیح پڑھنے والے، جاننے والے، بولنے والے کے سامنے آپ بولیں گے تو وہ سمجھے گا کہ اس کو بولنے نہیں آتا ہے، اس کو حرف کی ادائیگی کی تمیز نہیں ہے، اس کو حرف آواز نکالنے نہیں آتا ہے. تو آپ کو یہ سیکھنا ہے، بغیر اس کے اردو میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. سمجھا؟ آج بھی اردو کے قدرداں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اردو آدمی سیکھے، جانے، پڑھے، ترقی کرے، اس کے لیے بھی لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں. سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، تبھی تو کوئی بھی زبان زندہ رہ سکتی ہے. فے، تو آپ پھر سے دیکھیں فے، قاف، فے، قاف، فے،
قاف فے 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 قاف. اب پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ بار بار میرے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھنے کے لیے بھی سیکھیں کہ دیکھیے کیسے ملایا جاتا ہے. جیسے لکھتے ہیں کافور، فے کو دیکھیے واو میں ملایا. پھر دیکھیے جیسے آپ لکھیں گے عبد الغفور، فے کے اوپر غین پھر نیچے واو، فے کے اوپر غین نیچے واو ملا ہوا ہے. کافور عبد الغفور، کافور عبد الغفور. اب دیکھیے جیسے اب لکھتے ہیں قلت، یہ ہوا قلت، قلت، یہ قلت قاف کو لام میں ملایا ہے. سمجھا؟ آپ جیسے لکھتے ہیں تقدیر، تقدیر، کافور عبد الغفور قلت تقدیر. یہ دیکھیں دونوں ملانے والا جو حرف ہے وہ آپ کے سامنے ملا کے رکھا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اور کئی ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے لکھ کے لائے گئے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور لکھ بھی سکیں. لکھ بھی سکیں. دو چار مثال دے کر کے اگر آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے تاکہ آپ پھر کتاب پڑھ سکیں. اور جب کتاب پڑھیں گے آپ تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ جس طرح آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر اس اصول پر آپ قائم رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی. پھر سے بولیے فے قاف 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 فے قاف. جیسے کافور، کافور، کافور عبد الغفور، عبد الغفور. قاف قلت تقدیر، قلت تقدیر. کافور عبد الغفور، عبد الغفور. غفور، غفور، غفور. فرق، فریب، فراست، فرصت، فریم، فرائض، فرمان. اسی طرح سے ہے قاف قلت، قصور، قریب، قائد، قلم، قلیل،
قبل، قلال، قلقلہ، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ جب آپ حروف کو دیکھ کر کے اس کے آواز کے مطابق ملانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بولنے آ جائے گا، اور پھر آپ بولیں گے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، محنت کرنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے، بغیر محنت کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو آپ اس کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ بولیں گے۔ فے قاف، 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 کافور، قلت، تقدیر عبد الغفور، قلت، تقدیر عبد الغفور، کافور۔ پھر قلم، دیکھیے جیسے لکھتے ہیں قلم، لکھیں گے قریب، قصور، جیسے یہاں لکھیں گے فریب، فریب، غفار۔ تو یہ ملانے والا ہوا۔ تو اس طرح سے آپ کو بولنے کے لیے سیکھنا پڑے گا، لکھنے کے لیے بھی سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے آپ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ جیسے بولیں گے فے قاف، فے قاف، جیسے کافور، عبد الغفور، فریب، غفار۔ اگر اس کو ایک نقطہ یہاں لکھا ہوا ہے قریب، قلت، تقدیر، قلم، قصور، تو اس طرح سے آپ بولیں گے تبھی آئے گا۔ ایک مرتبہ بولنے سے یہ نہیں آتا ہے، بار بار بولنا پڑتا ہے۔ کافور، عبد الغفور، فریب، غفار، قلت، تقدیر، قلم، قریب، قصور، قلم، قریب، قصور، تقدیر، قلت، فریب، کافور، عبد الغفور، غفار۔ تو یہ ہوا فے قاف۔ تو آپ کو بولنے کے لیے مشق ضروری ہے، بغیر مشق کے اردو آپ نہیں بول سکتے۔ فے آپ کو بتایا کہ ایک اس کو بھی بولتے ہیں، اور یہ ہے، سمجھا؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ الگ چیز ہے۔ دیکھیے پے میں دو چشمی ہے ملا ہوا ہے، اس کو پھے بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو لکھا ہوا اس کو فے بولتے ہیں۔ فے، پھے، فے۔ اس کو جب بولیں گے ہم تو فریب بولیں گے، فا بولیں گے، لیکن اس سے جب لکھیں گے اس کو پھر بولیں گے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا پھر آنا، یہ بولتے ہیں پھر آنا، اس کو پھر آنا نہیں بولتے ہیں، پھر آنا نہیں بولتے ہیں، لیکن اس کو بولیں گے فریب، اس کو بولیں گے فے، اور پھر اس کو یہ جو ہے یہ کاف بولتے ہیں۔ جیسے کرم ہو گیا، جیسے بولتے ہیں کرسی، اس کو کرسی نہیں بولتے ہیں، اس کو کرسی بولتے ہیں۔ اس لیے یہ تمیز آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ تمیز اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو اردو بولنے نہیں آتا ہے۔ لکھنے ضرور آتا ہے، اس لیے کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوگ لکھتے ہیں، آپ بھی لکھ لیا، وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جب بولنے کی باری آپ کی آئی تو آپ اس میں پھسل گئے۔
تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا، اور یہی دراصل آپ کو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بولیں گے آپ فے قاف. قاف میں یہ حلق سے آپ کو بولنا پڑے گا، کھینچنا پڑے گا، زبان کو کھولنا پڑے گا، تب یہ ہوگا. نہیں کھولیں گے تو نہیں ہوگا. قاف آپ بولیے زبان کھول کر کے پورے طور سے قاف، تب آپ کو انداز لگ جائے گا قاف. اور ایک جو ابھی آپ بتایا تھا، جو کل بتائیں گے انشاءاللہ، وہ تو صرف زبان سے بول دیں گے ہلکے سے کاف تو ہو جائے گا، کاف ہو جائے گا. لیکن اس کو اگر آپ کاف بولیں گے تو وہی کاف سمجھا جائے گا. سمجھا نا؟ اگرچہ آپ لکھیں گے اس کو لیکن بولیں گے اس کو، تو ایسا نہیں. آپ اس کو لکھیں گے اور اس کو بولیں گے. اس کو بولنے کے لیے قاف قاف فے قاف فے فے. دیکھیے فے جو بولتے ہیں تو آپ منہ سے ہوا نکلنا چاہیے، فے دونوں طرف سے. فے جب نکلے گا تب آپ کی آواز صحیح ہوگا. اور ایک ہے جو آپ کو پے اور دو چشمی ہے ملا کے بنتا ہے، تو اس میں اس طرح کی بات نہیں، اس کو پھے بولتے ہیں. اس میں گویا کہ ہوا جو ہے بند ہو جاتی ہے، پھے. اس طرح سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، کوشش کرنے پڑے. اور دوسری بات، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بتا دیا گیا کہ اس طرح سے بولنا ہے، تو آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے بولنا ہے. جیسے فے، اس کو ہم کتنے اچھے انداز سے بول سکتے ہیں، یہ کوشش آپ کی ذمہ داری. قاف، اس کو ہم کتنے انداز سے بول سکتے ہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بولیں. آپ سے اتنا بتا دیا گیا کہ اس کو کھینچ کے بولنا ہے، تو کھینچ کے بولیے قاف قاف. منہ جب پورا کھولیں گے تب یہ آواز صحیح آئے گی. قاف، منہ نہیں کھولیں گے تو آواز صحیح نہیں آئے گی. اور اردو میں اس جو ہے یہ ضروری ہے. اردو میں یہ ضروری ہے، جو ہم آپ کو بار بار بتایا کہ لکھیں گے آپ صحیح لیکن بولیں گے غلط. تو ایسا نہیں ہو کہ لکھیں گے صحیح اور بولیں گے غلط، ایسا نہیں ہو، بلکہ جو لکھ رہے ہیں وہی ہم بول رہے ہیں. اور دوسرا آدمی جو پڑھا لکھا ہوگا وہ آپ کی آواز کو لکھے گا. آپ کی آواز کو لکھے گا تو وہ صحیح لکھے گا. جس طرح سے آپ کی آواز جو ہوگی وہ لکھے گا. تو اب آپ جو بولے ہیں وہ دیکھیے وہاں کیا لکھا ہوا ہے. ایک آدمی جو لکھ رہا ہے وہ آپ کی آواز کو لکھ رہا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ آپ کی آواز کیا ہے. آپ صحیح وہ لکھنا اس کا غلط ہے کہ صحیح ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ اگر قلم بولیں گے، آپ قلم بول دیں گے تو وہ اس طرح سے لکھ دے گا، اس لیے کہ آپ نے قلم کہا ہے. اس کو اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، اس سے اس کو بحث نہیں ہے. وہ اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی یہ آواز ہے، جبکہ صحیح جو ہے یہ ہے، یہ. تو یہ بولا جائے گا قلم، یہ بولا جائے گا قلم. اور آپ نے بول دیا تھا قلم، تو قلم تو یہ ہے، اس لیے آپ کا یہ غلط ہو جائے گا. یہ وہی کرے گا جو آپ کی آواز کو اچھے سے سمجھ رہا ہے اور وہ لکھنا جانتا ہے، آواز پکڑنا جانتا ہے، آواز کے حرف کی ادائیگی اس کو معلوم ہے، وہی کرے گا. تو آپ کو جو ہے حرف کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا ہے تاکہ آپ صحیح بول سکیں، صحیح لکھ سکیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں صحیح انسان کی قدر ہوتی ہے، تو اسی طرح سے صحیح بولنے والے کی قدر لوگ کرتے ہیں، صحیح لکھنے والے کی قدر لوگ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، صحیح جو چیز ہے وہ آج بھی دنیا میں مقبول ہے، آج بھی دنیا میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں. دنیا میں سب دن یہ رہا ہے، اچھے اور خراب لوگ رہے ہیں. اچھی تعلیم، خراب تعلیم، اچھے لوگ، خراب لوگ، اچھا عمل، غلط عمل. یہ اس دنیا کا جو ہے دستور ہے. اس دنیا میں یہی تو ایک بات ہے کہ دونوں پنپ رہا ہے، دونوں زندہ ہے، دونوں میں کشمکش ہے. اس کے باوجود دونوں زندہ ہے اور دونوں میں کشمکش ہونا ہے. بغیر اس کے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. کسی بھی قوم کو آپ اس کے حال پر چھوڑ دیجیے، اس سے کسی طرح کچھ نہیں کیجیے آپ، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے. اسی طرح سے سماج میں بھی ہے، لوگ اگر کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے شرارت، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے دب جاتا ہے. لیکن اس کو لوگ ٹھوکر مارتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے ٹھوکر لگنے کے بعد، اور ایسے ہاتھ پیر وہ نہیں مارتا ہے. تو یہ اس دنیا کا دستور ہے. تو آپ فے قاف، فے قاف، فے قاف. اب دیکھیے اس کو
پھر سے ہم مٹا کے لکھتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر رہ جائے۔ کیا ہے یہ؟ جیسے دیکھیے، یہ لکھا ہم فرصت، فے کو رے میں ملایا، فے کو رے میں ملایا، فرصت۔ اس کے بعد گفتار، یہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں، گفتار، فے کو تے میں ملایا، دونوں شکل آ گیا، فرصت، فے رے اور فے تے۔ اس کے بعد دیکھیے قاف، جیسے لکھتے ہیں قاری، جیسے لکھتے ہیں قلم، جیسے لکھتے ہیں بقرعید، یہ ہو گیا۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا تقدیر، جیسے لکھا تھا قارون۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے لائی گئی ہیں مثال کے طور پر۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو اب سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آج کا یہ کلاس ختم ہوتا ہے اپنے وقت پر، کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جو کاف گاف اس کے بعد والا حرف ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ اس طرح برابر دیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، انشاءاللہ کم سے کم وقت میں آپ اردو لکھنا اور پڑھنا اور بولنا سب سیکھ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس لگن ہو۔